بارگاہ مصطفیٰ میں ایک بار ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صل علی اللهم سیدنا صل على محمد سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا صلاۃ و سلام علی عبدک یا رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ جل جلالہ وعمل والہ کو لاکھ شکر احسان ہے کہ آج رمضان مبارک کی تیسری تراویح مکمل ہوئی اور 2 روزے مکمل ہو گئے. دعا ہے پروردگار عالم اسی طرح سے جیسے اب خیر و عافیت کے ساتھ وقت گزر رہا ہے بغیر کسی پریشانی کے یہ پورا مہینہ ایسے ہی گزر جائے. آمین یا رب العالمین. آج کی اس تیسری تراویح میں آپ حضرات نے سورہ آل عمران مکمل سماعت کی ہے، جس کا ایک رکوع کل آپ نے سماعت کیا تھا. باقی جو رکوعات تھے وہ آج کی تراویح میں آپ حضرات نے سماعت کی ہے. سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں، 200 آیات ہیں، 3421 کلمے ہیں اور 14000 حروف ہیں. آل عمران سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا لقب ہے، وہیں سے آل عمران شروع ہوا ہے. تو کیونکہ وقت کی قلت ہونے کے سبب سے میں صرف ایک بات آپ حضرات کے سامنے کہہ کر یہ آیت اس سورت کا شان نزول کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. اس کے متعلق بھی غالباً آپ حضرات نے علماء کرام کی زبانی کئی بار سنا ہوگا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لائے تو کچھ عرصے کے بعد جب آپ نے اعلاء کلمۃ الحق بلند کیا، تبلیغ اسلام کی، تو چونکہ مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں جو دیہات اور قریے تھے وہاں سب کے سب زیادہ تر جو تھے وہ یہود و نصارہ تھے، یعنی کرسچنس اور یہودی جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ زیادہ تھے. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبیلہ بنو نجران کا 60 لوگوں پر مشتمل ایک وفد، ایک گروہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا. کیا کرنے کے لیے؟ مناظرہ کرنے کے لیے آیا. تو حضور علیہ السلام نے آپ سے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ایمان لاؤ. وہ کہنے لگے ہم تو پہلے ہی ایمان لائے ہوئے ہیں، کیونکہ اہل ایمان تھے وہ لوگ بھی، کتاب بھی نازل ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر توریت، جس کو آج بائبل کہا جاتا ہے، انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی. تو انہوں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ ہم تو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، آپ تو اب آئے ہیں، ہم تو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو تم حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ کو الہ کیوں مانتے ہو، خدا کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ ان میں بھی 2 گروہ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں اور ایک حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر بتلائیے کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ذات وہی تھی کہ بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، اور حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بہرحال یہ گفتگو ہو رہی تھی، عصر کا وقت تھا. آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نمازیں پڑھ لو. اپنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی عصر کی، اور ان لوگوں نے بھی اپنے مشرق طرف رخ کر کے انہوں نے بھی اپنی جیسے نماز ان کو پڑھنی تھی، ان کی شریعت میں تھی، اس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اور شروع ہونے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم اس میں بہت بڑے بڑے علماء، عیسائی علماء، بہت بڑے بڑے جاننے والے وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، کیونکہ مناظرہ عام آدمی تو کر نہیں سکتا.
بحث اور مباحثہ عام آدمی نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جس کو معلومات زیادہ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ایک دن کا وقت دیجیے اور ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی۔ دن گزرتا گیا، دوسرا دن غالباً یہ تیسرا دن جب آتا ہے تو مباہلے کے لیے جو جگہ انہوں نے منتخب کی تھی، جہاں انتخاب کیا تھا کہ فلاں جگہ پر مباہلہ ہوگا، جس کا ذکر اسی آل عمران کی صورت میں ہے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے جانوں کے ساتھ میں آؤ، اپنی اولادوں کے ساتھ میں آؤ، اپنے نفسوں کے ساتھ میں آؤ، اپنی عورتوں کے ساتھ میں تم آؤ، اور ہم بھی اپنی عورتوں کے ساتھ میں آئیں گے جو ہمارے اہل بیت میں ہیں، ہم بھی آئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی اس بات کو بھی قبول کر لیا اور وہ لوگ بھی قبول کر لیے۔ بہرحال جب وقت ہوتا ہے، مقرر وقت ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے طرف حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، اور دائیں طرف بائیں طرف آپ کے لخت جگر نور نظر سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے ایک آغوش میں ایک کاندھے پر سیدنا حضرت امام حسن اور دوسرے کاندھے پر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پنجتن اہل بیت کے، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، سیدنا حضرت حسن، سیدنا حضرت امام حسین اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی سے پنجتن شروع ہوا ہے، یہی پنجتن بات ہے۔ تو جب یہ حضور علیہ السلام اپنے ان پنجتن کو، چار تنوں کو ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں، تو پادری جو تھا، جس کو فادر کہا جاتا ہے ان لوگوں میں، وہ پادری نے ان کو دیکھا، دور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں ان کے چہرے کو دیکھا، اس نے چہرے کو دیکھا تو پھر وہ کہنے لگا کہ ارے یہ لوگ کون ہیں جو آ رہے ہیں یہاں پر؟ کہا کہ یہ مباہلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ اس فادر نے، اس پادری نے جو سب سے بڑا تھا عیسائیوں میں، اس نے کہا خدا کی قسم، اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا، اور جیسے کہ مباہلے میں کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرہ ہوتا ہے آپس کی گفتگو، اور مباہلہ ایسا ہوتا ہے کہ آگ میں کودنے کے لیے کہا جائے، پانی میں کودنے کے لیے کہا جائے، بحث و مباحثہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے جانوں کے ساتھ میں آؤ، اور تم اگر حق پر ہو تو ہم آگ میں کودتے ہیں، تم بھی آگ میں کودو۔ جس کو آگ جلا دے گی وہ غلط راہ پر ہوگا، اور جس کو آگ نہیں جلائے گی وہ حق پر ہوگا۔ یہ بات ہوتی ہے مباہلے کے اندر۔ تو ان عیسائی کے جو بڑا فادر تھا، اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں اپنے لوگوں سے کہا، جو 60 لوگوں پر مشتمل یہ گروہ آیا تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو لوگ آ رہے ہیں، ان کی صورتوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی صورتیں بالکل مجھے انجیل کے اندر لگ رہی ہیں۔ میں انجیل کو پڑھتا ہوں تو انجیل میں ان لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے رسوا اور ذلیل ہونے کی بد دعا کر دی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے ان لوگوں نے مباہلے کو ختم کر دیا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے ہیں، تم لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ اور آگے چلنے کے بعد میں پھر بہت سے لوگ عیسائی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ پر ایمان لائے۔ اس لیے اس موقع پر اس کا سورت کا شان نزول یہ ہے کہ اسی مباہلے کی اوپر اللہ تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ تو حق جو ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے، اور حق کو ہمیشہ جیت، فتح اور کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو نیکیوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق سننے، حق بولنے، حق بات کہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔